ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے خبر آپ کو دیں، ملک بھر کے بازار رات 8:30 بجے، شادی ہال 10 بجے بند ہوں گے۔ وفاقی کابینہ نے توانائی بچت کے لیے فوری اقدامات کی منظوری دے دی، فیصلہ فی الفور نافذ العمل ہوگا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں حکومتی اقدامات سے 62 ارب کی بچت ہوگی۔ 1 جولائی 2030 سے غیر مؤثر پنکھوں اور بجلی زیادہ کھانے والے بلبز کی تیاری پر پابندی ہوگی۔ اسٹریٹ لائٹس بھی نفس دلائی جائیں گی۔ تیل کی بچت کے لیے ای بائکس متعارف کرائی جائیں گی۔ خواجہ آصف نے انوکھا دعویٰ کیا، جہاں 8 بجے بازار بند ہوتے ہیں وہاں بچے بھی کم پیدا ہوتے ہیں۔ وفاقی کابینہ نے پاور ڈویژن کی سفارش پہ توانائی بچت پلان کے نفاذ کی منظوری دے دی ہے۔ فی الفور پورے پاکستان میں نافذ العمل ہوگا۔ شادی ہال 10 بجے بند ہو جائیں، مارکیٹیں 8:30 بجے بند ہو جائیں۔ 62 ارب روپے کی بچت ہو۔ بجلی سے چلنے والے غیر مؤثر پنکھے 1 جولائی 2030 کے بعد فیکٹریوں میں تیار نہیں کیے جا سکیں۔ 1 فروری 2030 کے بعد انکینڈسنٹ بلب نہیں تیار کیے جا سکیں گے۔ وفاقی حکومت کے تمام اداروں کے بجلی کے استعمال میں 30% کمی لائی جائے۔ تمام دفاتر میں برقی آلات کے غیر ضروری استعمال سے اجتناب کیا جائے۔ گیزر میں کونیکل بیفل کا استعمال لازمی قرار دے دیا گیا ہے۔ ملک بھر میں ای بائی ریڈیوس کی جا رہی ہیں۔ شہری اور دیہی علاقوں میں پانی کے ریٹس پر نظر ثانی کی جائے۔ جہاں پہ 8 بجے مارکیٹیں بنتی ہیں وہاں پہ بچوں کی تعداد کم ہے پیدا ہونے کی۔ آپ کی کتنی ایفیشنسی ہے قوم کی کہ رات کے 1 بجے مارکیٹ بچے پھر بھی زیادہ پیدا کر رہے ہیں۔ بازار اور شادی ہالز کی ٹائمنگ پر تاجروں اور ہال مالکان کا ملا جلا رد عمل، کہتے ہیں کاروبار ٹھپ ہو جائے گا۔ گورنمنٹ نے 12 بجے اس کے بعد 10 بجے کی ہے، اب 8:30 کر دی ہے۔ بڑی زیادتی ہے، یہ بڑا غلط فیصلہ ہے، واپس لینا چاہیے۔ کاروبار ٹھپ کرنے کی بات ہے، آگے نہیں کام ہے۔ 8:30 بجے تو بالکل ٹھپ ہو جائے گا کام۔ یہ ان کی اپنی نالائکی ہے جو عوام کو ہر دفعہ بھگتنی پڑ رہی ہے، اور اس دفعہ بھی عوام کو ہی ذلیل کر رہے ہیں۔ بجلی بچانے کا سر ایسی کا کیا فائدہ جب روزگار ہی نہیں ملنا؟ اگر دکانیں بند کریں گے کاروبار پہ بھی اثر پڑے گا نا۔ عوامی مشاورت سے 9 بجے کا ٹائم طے ہوا ہے۔ گورنمنٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ تاجروں نے ہمیشہ قربانی دی ہے اور اب بھی دینے کو تیار ہے۔ 6 کے 1 کے فکس ٹائم ٹریڈرز کو بھی دینا چاہیے۔ باہر کے ملکوں میں اگر آپ دیکھیں تو فکس ٹائم کے اوپر جو ہے وہ آتے ہیں لوگ اور جاتے ہیں۔ ہمارے 11 بجے تک تو دکانیں نہیں کھلتی ہیں، 12 بجے تک۔ حکومت کا فیصلہ ٹھیک نہیں ہے، جو مرضی کر لے، بجلی جو جلنی ہے وہ جلنی ہے۔ یہ فیصلہ آدھا تیسرا آدھا بٹیر والی بات نہیں ہے۔ یہ 6 دن ہوتا ہے، مہینہ ہوتا ہے، 2 مہینے ہوتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ بجلی 1 گھنٹہ آتی ہے، 3 گھنٹے جاتی ہے۔ ابھی بھی بجلی بند ہے، جب 8 بجے بند ہو جائے گی ہم نے شاپ بند کر کے گھر چلے جائیں۔ ابھی بھی فارغ بیٹھے ہوئے ہیں، گھر جا کے فارغ بیٹھ جائیں گے۔ سب جھوٹ ہے پاکستان میں۔ باہر کا ملک ہو اور سٹی ہو وہاں پر یہ سکول چل سکتا ہے، شاپ بند نہیں کرنی۔ ایک کرے گا دوسرا نہیں کرے گا۔ حکومت کی یہ بات اچھی ہے 8 بجے تک کر، لیکن کسی نے ماننا نہیں ہے۔ یہ اگر عوام کے لیے ریلیف مند ہے تو بہت اچھا کیا ہے، ہم اس کے ساتھ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہیں۔ نہ اس سے بجلی کی بچت ہونی ہے، نہ اس سے کوئی سرمایہ کاری باہر سے آ جانی ہے۔ یہ فضول تاجروں کو تنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وزیراعظم کہتے تھے کپڑے بیچ کر سستا آٹا دوں گا، اب عوام کپڑے بیچیں گے۔ مہنگائی نے لوگوں کی زندگی اذیت ناک بنا دی، غریب کے لیے گوشت تو دور دال کھانا بھی محال ہو گیا۔ ہم کے ساتھ کھیل کھیلا جا رہا ہے اور کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ مرغی 600 روپے کلو، غریب آدمی کے پاس مرغی کی پوزیشن تھی، گورنمنٹ نے اس کو بالکل نااہل کر دیا۔ سیلری میں ہمیں 2000 میں 1 ہفتے کا راشن لاتا ہے، آج اتنی مہنگائی کہ 2000 میں صرف 400 میں آتے ہیں۔ غریب سی روٹی چھینی جا رہی ہے۔ ہمارا وزیراعظم بول رہے ہیں ہم کپڑے بیچیں گے، کپڑے ہم لوگ عوام بیچیں گے۔ ایک ٹائم کھا رہے ہیں، ایک ٹائم ویسے ہی سو رہے ہیں، آٹا لے بھی نہیں سکتے، دال بھی نہیں کھا سکتے، سالوں سال ہو گیا ہے گوشت نہیں لے سکے۔ اب دال دلیا نہیں بنتا بھائی، ہر چیز کو آگ لگی ہے۔ بجلی بہت مہنگی ہے یار۔ کھا پی کے گھر سے باہر نکل آئے، کرسی کی فکر ہے، حمام کی فکر کچھ نہیں ہے۔ کبھی دن کا روٹی ہے، کبھی رات کا نہیں ہے۔ حکمران منسٹر نہ 2 تنخواہ بھی جمع کریں تو مہنگائی کنٹرول ہو جائے گا۔ صبح ناشتہ، رات کھانا نہیں ملتا، گیس کے بحران سے عوام تنگ، سلنڈر اور لکڑی جلانے کی وجہ سے بجٹ پر اضافی بوجھ، جائیں تو کہاں جائیں؟ مہینوں ہو گئے سلنڈر استعمال کر رہے ہیں۔ رات کو گھر پہ جاتے تو گیس نہیں ہوتی ہے، صبح گھر سے باہر نکلتے تو گیس نہیں ہوتی ہے۔ بہت پریشان ہے یار، روٹی صبح کو چائے نہیں ہوتی، رات کو روٹی نہیں ہوتی، اتنا گیس نے پریشان۔ حکومت اللہ کیا کر رہی ہے کوئی پتہ نہیں حکومت کا بھائی۔ کیا دیا ہے گیس آتا نہیں ہے، شیڈول کے مطابق تو کم سے کم دینا۔ وہ اس کو برا کہہ رہا ہے، اس کو برا کہہ رہا ہے، عوام کے لیے کوئی سوچ نہیں رہا ہے۔ گیس نے، بجلی نے جینا حرام کر دیا ہے۔ 500 700 1000 1200 بھی کمائے ہم تو گیس میں اور بجلی میں پورے ہوئے۔
یہ کہتے ہیں حکومت کو بھی گیس کا نا جلد سے جلد حل کرے، ہم بہت پریشان ہیں۔ ہوٹلوں سے کھانا لے کے آنا پڑتا ہے، بہت مہنگا پڑتا ہے، پریشر کی کمی ہے، بہت نہیں بے تحاشا کمی، لوڈ شیڈنگ بھی کی جا رہی ہے، گیس پریشر تو بالکل نہیں، لکڑی کے ساتھ گزارا کرتے۔ کوئٹہ سے اسلام آباد آنے والی پرواز میں مکے تھپڑ چل گئے، 2 مسافروں میں پہلے تلخ کلامی ہوئی، پھر ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر سیکیورٹی حکام دونوں مسافروں کو ساتھ لے گئے۔ صلاح الدین ہمارے ساتھ ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ پہلے آپ کو مناظر دکھاتے ہیں، یہ جو پرواز کے دوران صورتحال ہوئی، پہلے تلخ کلامی ہوئی۔ او بھائی بچے بھائی یار یہ سمجھاؤ یار، کنٹرول کرو باقی مسافروں سے گزارش ہے کہ وہ جہاں اپنی سیٹوں پہ تشریف رکھیں۔ ٹھیک ہے، صلاح الدین ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ ہیں، ان سے مزید جانیں۔ صلاح الدین، دونوں کو حراست میں تو لے لیا گیا ہے، وجوہات کیا تھی لڑائی کی؟ دیکھیں بالکل یہ کوئٹہ سے پی آئی اے کی پرواز نے اڑان بھری تھی اسلام آباد کے لیے۔ دوران پرواز بیٹھنے پہ 2 مسافروں پہ اچانک تلخ کلامی ہوئی، تلخ کلامی مزید بڑھ گئی، جبکہ ہاتھا پائی تک نوبت آ گئی تھی، جس پر طیارے میں خواتین اور دیگر لوگ بھی تھے، جس پر مسافروں کی جانب سے شکایت کی گئی۔ تو فضائی میزبانوں نے جا کے کپتان کو اس کی شکایت کی، جب کپتان نے اسلام آباد ایئرپورٹ پر لینڈنگ سے قبل سیکورٹی طلب کر لی تھی۔ جو جیسے ہی طیارہ لینڈ ہوا ہے تو سیکورٹی اہلکاروں نے دونوں مسافروں کو حراست میں لے لیا تھا، لیکن تاہم ذرائع کے مطابق دونوں مسافروں نے آپس میں جب معافی طلبی تحریری طور پر لکھ کے دینے کے بعد ان کو جانے کی اجازت دی گئی تھی۔ تو یہ مناظر ہیں کوئٹہ سے اسلام آباد آنے والی پرواز کی، یہ پی آئی اے کی پرواز تھی جو ہمارے ناظرین اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے۔ تو پہلے تلخ کلامی ہوئی، اس کے بعد جو ہے باقاعدہ طور پر گھوسے جو تھپڑوں کی بھی بارش کی گئی، تو 2 مسافر آپس میں لڑ پڑے تھے۔ جی ٹھیک ہے صلاح الدین، بہت شکریہ آپ کا۔ مزید خبریں شامل کریں گے اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ ایک طرف بے روزگاری، دوسری طرف بدترین مہنگائی۔ پی ٹی آئی نے معیشت کی بگڑتی صورتحال پر وائٹ پیپر جاری کر دیا۔ عمران خان نے کہا 50 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ہو گئی، انڈسٹریاں بند ہوتی جا رہی ہیں، 15 لاکھ ٹیکسٹائل مزدور نوکریاں کھو بیٹھے۔ شہباز شریف ایکسپوز ہو گیا، اسحاق ڈار کتنے پانی میں ہیں دنیا نے دیکھ لیا۔ الیکشن کے بجائے آکشن سے آنے والے مشکل فیصلے نہیں کر سکتے۔ اس وقت پاکستان سب سے خوفناک سیناریو فیس کر رہا ہے، ایک طرف بے روزگاری اور دوسری طرف مہنگائی اور مزید اور مہنگائی۔ 50 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی، سی پی آئی 25.5%، سینسٹیو پرائز انڈیکس 30%، آٹا، بجلی، پیٹرولیم، پیاز لیں، ٹماٹر لیں، گھی لیں، دالیں لیں، 100% سے 200% یہ ان کی قیمتیں بڑھ گئی۔ اس وقت تک 15 لاکھ ٹیکسٹائل مزدور اپنی نوکریاں کھو بیٹھے ہیں اور انڈسٹری بند ہوتی جا رہی ہے۔ 2 ارب روپیہ مہینے کی کمی آنی شروع ہو گئی ہے ایکسپورٹس اور ریمیٹنسز میں جو ہم نے بڑھائی۔ فارن ایکسچینج ریزروز مارچ کے اندر 16.4 تھا، آج پہنچ گئے 5.7 پہ۔ روپیہ انٹر بینک پہ 226 ہے اور انفارملی وہ 260 پہ پہنچ گئے۔ شہباز شریف تو ایکسپوز ہو گیا، اسحاق ڈار کے سارے کیسز معاف کیے، ساری کرپشن کے کیسز اس کے دھوئے، اس کو ڈرائی کلین کیا، پھر NRO 2 دے کے یہاں بلایا، دنیا کو پتا چل گیا کہ وہ کتنے پانی میں۔ پولیٹیکل سٹیبلٹی کے بغیر اکانومی سٹیبلائز نہیں کرے، راستہ سب سے پہلا وہ ہے صاف اور شفاف الیکشن۔ گورنمنٹ ایک مینڈیٹ سے آئے تو وہ پھر مشکل فیصلے کرے، مشکل فیصلے نہ امپورٹڈ حکومت کر سکتی ہے، جو کہ الیکشن نہیں آکشن کے ذریعے آئے ہوں۔ وہ کبھی بھی گورنمنٹ کے پاس مورل اتھارٹی نہیں ہوتی جو کہ مشکل فیصلے کر سکے۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہیں وائٹ پیپر جاری کرنے والوں نے اپنے دور میں پاکستان کو برباد کیا۔ رنگین وائٹ پیپر سے عوام کی آنکھوں پر پردہ نہیں ڈالا جا سکتا۔ کوئی وائٹ پیپر آپ کے دور کی تباہی کو سفید نہیں کر سکتا۔ ملک کو دیوالیہ ہونے کے قریب لے جانے والوں کو وائٹ پیپر جاری کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے تھی۔ 2018 میں پروپیگینڈسٹ، فاشسٹ، نالائق، نااہل، چور ملک پر مسلط ہوئے تو اس وقت ملک کی ترقی کی شرح 6.1% تھی۔ یہ بھی وائٹ پیپر میں دیتے۔ 45,000 ارب کے قرضے لیے گئے، وہ کون بتائے گا عوام کو؟ آپ کو ذرا بھی شرم نہیں آئی یہ وائٹ پیپر چھاپتے ہوئے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے وائٹ پیپر آپ کے کالے اعمال اور آپ کی کالی ذہنیت کے اوپر پردہ ڈال دیں گے؟
آپ کا خیال ہے کہ یہ رنگین وائٹ پیپر اور گراف ڈال کر جھوٹ بول کر جن جھوٹوں میں آپ خود دھنستے اور پھنستے جا رہے ہیں عوام کی آنکھوں کے اوپر کالے پردے پڑ جائیں گے؟ وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے افغان طالبان کو حقیقت قرار دے دیا. کہتے ہیں تحریک طالبان پاکستان فتنہ ہے. ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ جیت چکے تھے. عمران حکومت نے گرفتار دہشت گردوں کو رہا کر دیا. ہمیں امپورٹڈ کہنے والے نے دہشت گردی امپورٹ کی. جیتی ہوئی جنگ کے بعد دوسری جنگ میں دھکیل دیا. افغانستان ایک حقیقت ہے. تحریک طالبان پاکستان ایک فتنہ ہے. نیٹو اور پوری دنیا افغانستان میں نہیں کر سکا. ہم نے پاکستان سے دہشت گردوں کو پاک کر دیا. آپ جیت چکے تھے اور پھر آپ نے فیصلہ کیا کہ جو لوگ اے پی ایس میں ملوث تھے یا دوسرے دہشت گرد تھے ان کو ہم آزاد کریں گے. جا کے اے پی ایس کے بچوں کو پاؤ پکڑ سے معافی مانگنا چاہیے. کل پرسوں عمران ٹی وی پہ آ کے بیان دیتا ہے کہ میں نے 50,000 اس قسم کے طالب کو لا کے پاکستان میں بسا. ہمیں امپورٹڈ جو کہتا ہے وہ خود دہشت گردی کو امپورٹ کر رہا. پی ٹی آئی کے نمائندے طالبان کو پھٹا دے رہے ہیں. نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں یہ طے کر چکے جو بھی عمران کا اپیزمنٹ کا پالیسی تھا ہم نہیں مانتے. آئین کا رٹ قائم کریں گے. دہشت گردوں کو میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. نہ حکومت معاف کرنے کے لیے تیار ہے اور نہ اس ملک کے عوام معاف کرنے کے لیے. اسلام آباد میں 23 دسمبر کو خودکش دھماکہ کرنے والے کی شناخت ہو گئی. حملاور کی شناخت موبائل سم سے ہوئی ہے. مزید بات کریں گے اس پر. ذوالقرنین حیدر ہمارے ساتھ ہیں. ذوالقرنین بتائے گا اس بارے میں. جی بالکل. اس حملاور کے حوالے سے معلوم ہوا ہے کہ اس کا نام ثاقب الدین ہے اور عمر 22 سال ہے. یہ جو کرم ایجنسی کا رہائشی ہے اور بتایا یہ گیا ہے کہ 22 دسمبر کو ضلع کرم سے ثوابی کا اس نے سفر کیا. حملاور رات ثوابی میں گزار کر پھر وقوع کی صبح ہی اسلام آباد پہنچا تھا اور جیکٹ میں 10 سے 12 کلو گرام جو ہے وہ بارود بھرا ہوا تھا. راول پنڈی کے ایک رہائشی شخص کی جانب سے بھی اس کو مدد فراہم کی گئی تھی اور جس کو سازشداروں نے گرفتار بھی کر لیا ہے اور کافی کامیابی مل چکی ہے. اور آئندہ چند دنوں میں اس بات کا امکان ہے کہ پولیس کی جانب سے سی ٹی ڈی کی جانب سے ایک پریس کانفرنس کی جائے گی اور اس میں تمام حقائق سامنے لائے جائیں گے. بہت شکریہ آپ کا ذوالقرنین حیدر. بے گناہ قید بھگتنے والا نوجوان عزم و ہمت کی مثال بن گیا. جیل میں پڑھائی جاری رکھی. پولیٹیکل سائنس میں ماسٹرز ڈگری لی پھر LLB بھی کر لیا. ہائی کورٹ سے باعزت بری ہونے کے بعد بے قصور قیدیوں کی آواز بننے کے لیے وکالت شروع کر دی. ایڈوکیٹ ایاز کی جیل سے وکیل بننے کی کہانی گجرانوالے سے غلام فرید کی زبانی. انسان کی محنت اور لگن اسے کامیابی سے ہمکنار کروا دیتی ہے. ایسی ہی ایک مثال گجرانوالہ کے نوجوان کی ہے جس نے 8 سال اسیری کے دوران جیل میں اپنی پڑھائی مکمل کر کے ماسٹر کی ڈگری حاصل کی. 2010 میں میرے پہ ایک فیک مرڈر کیس کی FIR ہوئی جس میں مجھے انفارچونیٹلی جیل میں جانا پڑا. میں نے گریجویشن جیل میں کی, ماسٹرز جیل میں کیا. ہائی کورٹ سے باعزت بری ہونے کے بعد ایاز شعبہ وکالت سے منسلک ہو گیا تاکہ وہ جیلوں میں بند بے گناہ قیدیوں کی آواز بن سکے. جیل میں مجھے یہ چیز فیل ہوئی کہ کیوں نہ لا کی طرف جایا جائے اور لوگوں کو انصاف فراہم کرنے میں ایک رول ادا کیا جائے. ایڈوکیٹ ایاز کا کہنا ہے کہ ہیومن رائٹس کو جیلوں میں بند بے قصور افراد کے لیے خصوصی اقدامات اٹھانے چاہیے. 98% لوگ جیلوں میں بے گناہ ہیں جن کی نمائندگی کرنے والا کوئی بھی نہیں. ایڈوکیٹ ایاز کا کہنا ہے کہ پولیس بھی تفتیش کو جدید خطوط پر استوار کرے. جیل میں LLB کر کے رائے ایاز نے ثابت کیا ہے کہ انسان مشکل حالات میں بھی اپنی منزل حاصل کر سکتا ہے. کیمرہ مین شعیب اکرم کے ساتھ غلام فرید, ARY نیوز, گجرانوالہ. مزید خبریں بریک کے بعد. ویلکم بیک. نواز شریف کا بھائی پر عدم اعتماد یا صرف بیٹی پر اعتماد. نواز شریف کی مداخلت پر مریم نواز کو مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر مقرر کر دیا گیا. صدر نون لیگ شہباز شریف کے دستخط سے مریم اورنگزیب نے فیصلے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا. نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے پارٹی کی تنظیم نو کی ذمہ داری مریم نواز کو سونپ دی گئی ہے. مریم نواز تمام سطح پر پارٹی کو ری آرگنائز کریں گی. نواز شریف نے شہباز شریف کو کئی بار پارٹی امور پر توجہ دینے کی ہدایت کی تھی. ذرائع کا کہنا ہے مریم نواز نے بھی نواز شریف سے متعدد بار پارٹی پالیسیوں پر تحفظات کا اظہار کیا. مریم نواز نے کئی مرتبہ نواز شریف سے شکایت بھی کی کہ سینئر لوگوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے. ذرائع کا بتانا ہے مریم نواز کی جلد وطن واپسی کا بھی امکان ہے. وقت ہوا ایک بریک کا. ویلکم بیک.
اسٹار فٹ بالر کرسٹیانو رونالڈو فیملی کے ہمراہ سعودی عرب پہنچ گئے۔ ریاض کے کنگ خالد ایئرپورٹ پر انہوں نے پرتپاک استقبال کیا۔ النصر فٹ بال کلب رونالڈو کے اعزاز میں آج استقبالیہ دے گا۔ عالمی شہرت یافتہ کھلاڑی کی شمولیت سے النصر کی مقبولیت میں حیرت انگیز اضافہ ہوا ہے۔ انسٹاگرام فالوورز 8 لاکھ سے بڑھ کر 76 لاکھ سے زائد ہو گئے۔ کلب کی جرسیوں کی ریکارڈ تعداد میں فروخت جاری۔ ہر کوئی رونالڈو کے نام والی ٹی شرٹ خریدنے کا خواہش مند ہے۔ کلب رونالڈو کو سالانہ $7.5 کروڑ معاوضہ ادا کرے گا۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہے۔ مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے ARY News.tv۔